ہارٹ اٹیک کا جو معاملہ ہے یہ ایسا ہے کہ پاکستان میں اس کی ریشو بہت بڑھ چکی ہے. اچھا, اس کا تعلق سٹریس کے ساتھ بھی ہے, اور ہم جس ملک میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ذہنی طور پہ دباؤ بہت ہے, معاشی طور پہ, مالی طور پہ لوگوں کا غیر مستحکم ہونا اس کی ایک مین وجہ ہے, اور اس کے بعد ہماری خوراکوں کے اندر جو غیر معیاری چیزیں اس کا استعمال کثرت سے ہے, اور پھر ہمارے یہاں جو ہے نا بے اعتدالی کے ساتھ بے احتیاطی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب رات کو نوجوان ہیوی میل لے کے اور وہیں پہ کھایا اور وہیں پہ لیٹ گیا ٹی وی دیکھ کے, تو وہ سب سے بڑا سبب ہے ہارٹ اٹیک کا. ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ واک وہ کرتا ہے جو بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. واک کا یہ تقاضا ہے کہ حفظ و تقدم آنے والی بیماری سے آپ بچ سکیں. ہمارے یہاں پاکستان کے اندر آپ دیکھیں جتنے لوگ واک کریں وہ بزرگ ہیں, جوان واک ہی نہیں کر رہا. تو جو جوان واک کرے گا تو انشاءاللہ وہ لمبی عمر بھی پائے گا اور وہ یہ ہارٹ اٹیک جیسے موذی امراض سے بھی بچے گا. ایک درد ایسی ہوتی ہے جو درد ہوئی ہے اور کچھ دیر بعد کم ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی, پھر دوبارہ چھڑ گئی ہے, یہ معدے کی تکلیف ہوتی ہے. اور جو مسلسل درد رہتی ہے نا, مسلسل, وہ درد ہارٹ کو انڈیکیشن کرتی ہے. تو مسلسل درد میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہارٹ کی درد جو ہے نا بازو میں تک آتی ہے. یہ ساری علامات ہیں, چاہے معدے کی ہو یا ہارٹ کی ہو. جیسی درد محسوس ہوئی ہے آپ فوری طور پہ اپنے متعلقہ ڈاکٹر کے پاس یا ہاسپٹل میں جائیں تاکہ فوری انویسٹیگیشن سے یہ کنفرم ہو سکے کہ آپ معدے کے مرض میں مبتلا ہیں یا ہارٹ کا کوئی انیشلی آپ کو ایشو ہے.